اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک امۃ، تلک یہ جس طرح ذالکا آتا ہے مذکر کے لیے، تلک آتا ہے مؤنث کے لیے، اس میں اشارہ ہے بعید کے. تلک امۃ، وہ امت تھیں، قد خلت، قد یقیناً، خلت تے تو مؤنث کی علامت کے طور پر آیا ہے، کسی مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے. امت کا کلمہ جو ہے چونکہ مؤنث ہے اس لیے تے آ گئی. اصل میں کلمہ ہے خلا یخلو، خلا جو گزر گیا، یخلو جو گزرتا ہے یا گزرے گا، خلت جو مؤنث گزر گئی یعنی امت. تلک امۃ قد خلت، وہ امتیں جو گزر گئی، لہا لام کے لیے، ہا اس کے لیے، ہا مؤنث کے لیے آتا ہے نا امت کے، لہا اس امت کے لیے ہے، ما جو کسبت، کسبہ جو اس نے کسب کیا، تے مؤنث کی علامت چونکہ امت کی بات ہو رہی ہے. لہا ما کسبت، تو اس امت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ وہ کے معنی اور، لام کے لیے، کم تم سب، ما جو کہ کسب تم، کسبہ اس نے کمایا، کسبتو میں نے کمایا، کسبتا تو نے ایک مذکر نے کمایا، کسبتی تو ایک مؤنث نے کمایا، کسبتما تم دونوں نے کمایا. تم دو مذکر ہو یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث. لیکن جب آئے کسبتم تو تم سب نے کمایا، تم، اور کسبتن تم سب مؤنث نے کمایا. یہاں پر آیا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ وہ کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، تُسْأَلُون سألا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، اور تسألو تم سوال کرتے ہو یا کرو گے. تو فعل مضارع کی علامت کے اوپر پیش اور تیسرے کے اوپر زبر آ گئی تو یہ مجہول ہو گیا، معروف نہ رہا. ولا تسألو تم نہ سوال کیے جاؤ گے، واؤن جمع کی علامت آ گئی. ولا تسألون تم ہرگز نہ پوچھے جاؤ گے، اما یہ کلمہ دراصل ان جمع ما سے مل کر بنا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب جو، اس سے جو کانو، کانا کا مطلب ہونا اور واو الف جمع کی علامت، کانو جو تھے وہ، یعملون یہ تو مضارع کی علامت، واؤن جمع کی علامت، باقی تو عمل ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا. اما کانو یعملون جو وہ کام کرتے تھے، وہ کچھ لوگ تھے. تلک امۃ وہ کوئی امت تھیں جو گزر گئے، جو پہلے چلے گئے. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے. لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. گویا اس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بات پہ کہ میرا باپ نبی تھا، میرا باپ بڑا اونچے درجے کا تھا، ولی تھا، نہیں، اس بات پہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تم اپنے اعمال کی بنیاد پر رب کے حضور حاضر ہونا، وہاں اعمال تمہارے تولے جانے ہیں. اور یاد رہے کہ خالی اعمال نہیں، یہ اعمال کس نیت کے ساتھ کیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، کچھ اور کام کرنے کے لیے، یہ سب کچھ وہاں پہ دیکھا جائے گا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام